اور میں عمران ریاض کی طرح اتنا بڑا ڈبیٹر بھی نہیں ہوں۔ میں کش لگانے چلا گیا تھا۔ حامد میر صاحب کو اس کش کا اندازہ نہیں ہے، مگر ان کے دادا میر عبدالعزیز صاحب کو کش کا بہت اندازہ تھا۔ وہ تمباکو نوشی میں بہت یقین رکھتے تھے۔ میں نے دوستوں کی باتیں سنی ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ جو مطالبہ آخر میں کرنا ہے، وقت چونکہ پتہ نہیں کب پرچی میرے سامنے آ جائے، کہ اگر وکلا کے تحفظ کے لیے بل پاس ہو سکتا ہے اسی دور میں، یہ جو جابرانہ دور ہے، اسی عہد میں وکلا کے تحفظ کے لیے بل پاس ہو گیا، تو ہمارے لیے بل کیوں نہیں پاس ہو سکتا؟ ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے۔ ابھی یہاں بات کی گئی، کئی حوالوں سے خیر باتیں ہوئیں کہ ہم نے سیاست دانوں کی بات کی، ابھی عمران ریاض صاحب نے، تو حضور سیاست دان بھی تو انہی کے مہرے ہیں۔ سیاست دانوں نے اپنا چال چلن کا نہیں بدلا، وہ ایسے اقتدار سے انکاری بھی تو ہو سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دن کوئی انتظامی ڈھانچہ ڈسکس ہونا تھا، تو محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے ایک لمحے کے لیے ناہید خان کو بلایا اور کہا کہ آپ کسی کو اندر نہیں آنے دینا، آپ کی باتیں ڈسکس کریں۔ میری ان سے بڑی بحث ہوئی، تو مجھے کہنے لگی ہمیں اقتدار ملتا ہے، اختیار نہیں ملتا، ڈوریاں ہلاتے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا بی بی پھر بڑی معذرت سے مجھے کہنا پڑے گا کہ ایسا اقتدار نہیں لینا چاہیے جس میں اختیار نہ ہو۔ ابھی یہاں بیٹھی خاتون عطا اللہ شاہ بخاری کے خانوادے کی، یہ انور شاہ کی بیٹی غریدہ فاروقی نے کچھ باتیں کی۔ اب یہ دیکھیے کہ ہماری سچ بولنا چاہیے۔ میر صاحب، خاور گھمن صاحب، افضل بٹ صاحب، آپ تو یہاں زیدی صاحب اسمبلیاں دیکھتے رہے ہیں، کیا آج کی اسمبلی کا معیار وہ ہے جو 1985 اور 1988 میں تھا؟ یہ تو گالی کے علاوہ بولتے ہی نہیں، یہ جو آج کل کے سیاستدان ہیں، سو ان کے جو کارندے ہیں وہ بھی گالیاں ہی دیں گے۔ تو ٹھیک ہے، ان کا شیوا ہے، گالیاں دیں۔ اب گزارش یہ ہے کہ ہمیں بڑی اچھی بات ہوئی کہ ہمیں ایک ہو جانا چاہیے، ایک ہو کے ہی ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بٹ صاحب آپ نے درست فرمایا، یہ جہد مسلسل ہے، تو اس پہ میں تو یہی کہوں گا، راہ رو راہ محبت کا خدا حافظ ہے، اس میں دو چار بہت سخت مقام آتے ہیں۔ بہت شکریہ۔